بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ کسان جب اپنی کھیتی کو لہلہاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے۔ فیکٹری کا مالک جب گوڈاؤن کے اندر اپنے پروڈکٹ کو بڑھا ہوا دیکھتا ہے، بنا ہوا دیکھتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح طلبہ عزیز کو آگے بڑھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے ادارے کے ذمہ داران جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ متعدد بچے، پتہ نہیں 7 ہیں، 8 بچوں نے آج اپنے سر کے اوپر دستار باندھی۔ جی ان کے اساتذہ نے ان کے سر پر دستار فضیلت رکھی۔ آج ان بچوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ الحمدللہ ہمارے سینے قرآن پاک کے نور سے منور ہو گئے اور 30 پاروں کے ہم حافظ قرآن بن گئے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا جن کے سینے میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تو جس لائن میں یہ بچے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی لائن میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی تو حافظ قرآن تھے۔ اور آج سے ان بچوں کے سینوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ ایک مشابہت ہو گئی، اس لیے کہ محبوب کے سینے میں تلاش کرو تو قرآن اور ان کے سینے میں تلاش کرو تو قرآن، تو قدر مشترک ایک چیز حاصل ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی مشابہت ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے بعد اب دنیا کے بازاروں میں گھومتے مت پھرنا۔ کار والے اور بہار والوں کو، شوٹ والوں اور بوٹ والوں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا۔ اللہ پاک نے وہ دولت آپ کے سینوں میں رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ گو کہ آپ کی جیب کی تلاشی لی جائے تو اس وقت آپ کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، لیکن اللہ پاک نے آپ کے لیے بڑے بڑے دسترخوان بچھا کے رکھے ہیں۔ ان لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ ذرا تھوڑی سی محنت اور کر لو، تھوڑی سی استقامت کے ساتھ اور جم جاؤ، پھر جدھر کو نکلو گے اللہ تعالیٰ مقبولیت کی اور محبوبیت کی ہوائیں چلائیں گے۔ آپ جس گھر میں جہاں جا کے بیٹھ جاؤ گے وہ بستر شاعر اللہ بن جائے گا، لوگ اس کو چوم چاٹ کے رکھیں گے۔ حضرت حافظ صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اس بستر پہ آرام کیا تھا، اس کرسی پہ بیٹھے تھے، اس کمرے میں آرام فرمایا تھا، اس مصلی پہ نماز پڑھی تھی۔ وہ چیزیں نشانی بن جائیں گی، لیکن آپ بنے تو صحیح اس قابل۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا۔ کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ یہ بچے جو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، سر پہ دستار رکھے ہوئے، سجائے ہوئے، یہ ایک ہی دن میں تیار نہیں ہوئے۔ کسی کو سال لگا، کسی کو 2 سال لگے، کسی کو 3 سال لگے، اور کیسے کیسے مجاہدے، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے سہی، یہ تو ان کا دل جانتا ہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ
نفس و شیطان نے ان کو بہکایا کہ چلو بھاگ چلو، کسی ہوٹل میں جا کر پیالیاں دھو لیا کریں گے، برتن مانجھ لیا کریں گے، پیسے بھی مل جائیں گے، کھانے کے لیے کھانا مل جائے گا، رہنے کے لیے چھت مل جائے گی، اور عیش عیاشی گھومتے پھریں گے، عیش عیاشی کرتے پھریں گے۔ نہ جانے شیطان نے کیسی ہری ہری ان کو سجھائی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا اور شیطان کو ناکام فرمایا۔ آج اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ عاجز جب بہت سارے اداروں کے اندر جہاں حفظ کی تکمیل ہوتی ہے اس موقع پر جاتا ہے، کہیں 100 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، کہیں 150 ہوتے ہیں، کہیں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کہیں کئی اداروں کے حفاظ جمع ہو جاتے ہیں جو کئی سو کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت حفاظ کے مجمع پر جب یہ عاجز نظر ڈالتا ہے تو میرے ذہن کے اندر ایک داستان سی جو ہے بن جاتی ہے، وہ یہ کہ ان بچوں میں کوئی نہ کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، اور کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے۔ ان بچوں پہ آج کیا گزر رہی ہوگی۔ اس لیے کہ جلسے کی تکمیل کے بعد ہر باپ اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، ہر بھائی اپنے بھائی کو کندھے پہ بٹھائے گا، ہر بھائی اپنے بھائی کے ہاتھ کو چومے گا، پیشانی کو چومے گا، لیکن وہ حافظ قرآن بچہ جو یتیم ہے وہ چاروں طرف دیکھے گا، مجھے کوئی چومنے والا نہیں، مجھے کوئی کندھے پہ بٹھانے والا نہیں، مجھے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں۔ جو باپ اب سے 2 سال پہلے میرا ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں داخل کرا کے گیا تھا وہ تو قبر میں آرام کر رہا ہے۔ جس والدہ نے مجھے میرا بیگ تیار کیا تھا، میرے کپڑے دھو کر مجھے پریس کر کے بیگ تیار کر کے دیا تھا، وہ والدہ تو قبرستان میں چلی گئی۔ میں گھر جاؤں گا تو سب مجھے دیکھیں گے، لیکن مجھے وہ ہستی نظر نہیں آئے گی جس کو میں بچپن سے ماں کہہ کے پکارتا تھا۔ ان بچوں پہ کیا گزرے گی، ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور ہر دینی ادارے کے اندر عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ ذاتی وقت ہوتا ہے بچوں کا، بچے اس میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، اب بہت ساری چیزیں ان کی جو ذاتی ضرورت کی ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ مدرسے کے صدر دروازے پہ باہر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اس لیے کہ یتیم بچوں کا تو حال ہی ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ خوشیاں کم ہوتی ہیں، دل میں غم زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ صدر دروازے پہ کھڑا ہوا باہر کا منظر دیکھتا رہتا ہے۔ اتنے میں ایک کار آتی ہے، کار میں سے ایک خوبرو نوجوان اترتا ہے، ڈکی کھولتا ہے، ایک بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے، بیٹا یہاں اس نام کا فلاں گاؤں کا ایک بچہ پڑھتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ کہ جی انکل میں جانتا ہوں، وہ میرے ساتھی ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہ بیٹا مجھے ایمرجنسی ہے، جلدی میں آگے جانا ہے، ان کے حوالے مجھے کچھ سامان کرنا ہے، آپ ذرا ان کو بلا دو کہ تمہارے ابو مدرسے کے گیٹ پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو۔ وہ بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، وہ اس کا ساتھی کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے تمہارے ابو تمہیں کچھ دینے آئے ہیں اور ان کو ایمرجنسی میں کہ آگے جانا ہے، جلدی کرو۔ وہ بچہ ہاتھ جھاڑتا ہے اور دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ باپ جب اپنے بچے کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہے اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، پھر اپنے بچے کو قریب بلاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑوں پہ پریس کر کے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور آج کا گرم کھانا بھی ہاٹ پوٹ کے اندر ٹفن کے اندر موجود ہے جو بیگ میں رکھا ہوا ہے، اور لو یہ 1000 روپئے جیب میں رکھو، جب کبھی ضرورت ہو تو استعمال کرنا، اور جب ختم ہو جائیں تو اپنے استاد کے فون سے فون کر دینا، میں دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اب اس منظر کو جب وہ یتیم بچہ دیکھتا ہے اس سے رہا نہیں جاتا، اور رو پڑتا ہے، سوچتا ہے کاش میری امی ہوتی، مجھے بھی بیگ بھر کے کپڑے بھیجتی، مجھے بھی گرم کھانا بھیجتی، اور کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی میری پیشانی پہ بوسہ دیتے، میرے سر پر دست شفقت پھراتے اور مجھے 1000 روپئے جیب میں ڈال کے جاتے۔ پھر وہ بچہ جب اس سے برداشت نہیں ہوتا وہ ان آنسوؤں کو لے کر وہ وضو خانے کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور وضو کرتا جاتا ہے، آنسو بہاتا جاتا ہے، اور ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی آنسو جو اللہ کی نظر میں ہیں وہ ان کو نالی میں بہا دیتا ہے، نالی میں بہا دیتا ہے، اور اپنے غم کو چھپا لیتا ہے لوگوں سے، اپنے غم کو چھپا لیتا ہے لوگوں سے۔ اس لیے اس مجمع میں جو فکر مند حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو اہل ثروت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ جب کسی ادارے کے اندر جلسہ ہونے والا ہو اور تکمیل حفظ قرآن کی دستار بندی ہونے والی ہو تو آپ محتم صاحب سے ملو کہ کوئی بچہ یتیم بھی ہے اس میں،
کوئی بچہ ایسا نادار کمزور بھی ہے، کوئی بچہ ایسا بھی ہے جو بہت دور دراز سے سینکڑوں میل دور سے آ کر پڑھ رہے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ تکمیل حفظ کیا ہوتا ہے، خوشی کیا ہوتی ہے، اور دستار بندی کیا ہوتی ہے، اور کوئی آنے والا نہ ہو اس بچے کا، تو ایسے بچے کی خوشی میں مناؤں گا، ایسے بچے کو راحت میں پہنچاؤں گا، ایسے بچے کی دعوت میں کروں گا، ایسے بچے کو نئے کپڑے میں سلوا کے دوں گا، ایسے بچے کو نئی ٹوپی میں لا کے دوں گا، ایسے بچے کو گھڑی میں ہاتھ میں پہننے کے لیے نئی گھڑی میں لا کے دوں گا، اور ایسے بچے کی فراغت کے بعد، تکمیل کے بعد میرے گھر میں دعوت ہوگی، میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی خوشی منائیں گے۔ پھر دیکھیے جو شخص یتیموں کی پاسداری کرتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر چھم چھم برستی ہیں۔ تو یہ بچے ایک دن میں تیار نہیں ہو گئے، نہ جانے کتنے آنسو ان کے بہے ہیں، اور ان سے زیادہ، سب سے زیادہ ان کی تیاری میں ان کی ماؤں نے آنسو بہائے۔ یہ تو کئی مرتبہ مدرسے سے گئے ہوں گے اور ان کو نفس و شیطان بھاری لگا رہا ہوگا کہ حفظ کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کہاں ہم پھنس گئے، اور ان بچوں نے کمزور ماں کو الٹیمیٹم دے دیا ہوگا، دیکھو اماں یا تو مجھے رکھ لو یہیں اور مدرسے مت بھیجو، ورنہ تم اپنے بیٹے کو کھو دو گی، میں چلا جاؤں گا، پھر کبھی واپس مڑ کے گھر میں آؤں گا بھی نہیں۔ اب ایسے الٹیمیٹم یہ سنا کر گھر سے چلے ہوں گے، بچہ تو گھر سے چلا آتا ہے، ماں فوراً مصلی بچھاتی اور سو آنسو بہاتی، میرے پیارے رب، میرے بچے کا دل ٹوٹ رہا ہے، نفس و شیطان اس پہ مسلط ہے، وہ ان کو پڑھنے دینا نہیں چاہتا، بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، میرے پیارے اللہ میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں، آپ نے حکم دیا، میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں، میں اس کو نیکوں کا سردار بنانا چاہتی ہوں، میرے پیارے اللہ اپنی رحمت شامل حال کر دیجئے، اس کے دل کو بدل دیجئے، اس کے دل کو پلٹ دیجئے، اور اس کو دل جمی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیجئے۔ تو کئی مرتبہ بچہ اپنے گھر سے غلط ارادوں کے ساتھ چلتا ہے، غلط ارادوں کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، لیکن ماں کی دعائیں جنت کی ہوائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچے کے دل کے ارادے کو بدل دیتا ہے، اور بچہ آ کر بادل ناخواستہ بھی پڑھ لیتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ اس کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اس شکل میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان بچوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میرا جو مادر وطن ہے اصل میرٹھ ہے، میرٹھ کے قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں حفاظ بڑے مشہور ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہاں کسی ادارے کا جلسہ تھا، تو اس عاجز کو بھی بلایا گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ اسٹیج کے پیچھے کچھ گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا ادارے میں گھوڑے بھی پلتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے والدین گھوڑے لے کر آئے ہیں تاکہ گھوڑوں پہ بٹھا کے اپنے گھروں کے اس بچوں کو لے جائیں، ان کی عزت افزائی کریں۔ میرا دل بھر آیا کہ واقعی ان بچوں کی شاہ نشان تو ایسا ہی کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو جائے اور دوسرے بچوں کی تشجیع ہو جائے، ان کی ہمت افزائی ہو کہ ہمیں بھی حافظ قرآن بننا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے مدرسوں میں 15 20 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور کوئی والد، کوئی بھائی اپنے بچے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اسکوٹی لے کر آتا ہے نئی، اور کہتا ہے بھائی یہ آپ کو ہدیہ ہے، آپ اس میں چابی لگائیں اور اس کو لے کر اس پر بیٹھ کر گھر پہ والدہ کی ملاقات کے لے جائیں، یہ آپ کی حفظ کی تکمیل پر آپ کو انعام دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اپنی خوشیوں کا اظہار تو ایسے موقع پہ کرنا چاہیے، کہاں ہم شادی بیاہوں میں جو ہے خرچ کرتے پھر رہے ہیں اور دکھاوے کرتے پھر رہے ہیں جس میں کوئی برکت نہیں۔ میرے ایک دوست تھے عبدالرشید خان، اللہ پاک نے ان کو سونے کا دل عطا فرمایا تھا، بہت بڑے بلڈر تھے، کئی ان کے مکاتب چلتے تھے۔ جب مکاتب میں سالانہ جلسہ ہوتا تھا، کئی مرتبہ انہوں نے اس عاجز کو ہی بلایا تو اپنی جیب خاص سے تمام بچوں کو انعام دیا کرتے تھے، اور انعام کی بھی عجیب عجیب قسمیں تھیں۔ ایک انعام وہ جو پہلا ہے، ایک انعام وہ جو دوسرا ہے، ایک انعام وہ ہے جو 1 سے 5 میں پہلا آیا ہے، پھر ایک انعام وہ ہے جو پورے سال فل حاضری لگائی، پھر ایک انعام وہ جو پورے سال بچے نے نماز نہیں چھوڑی، پھر ایک انعام، اچھا اس طرح کے انعام کی ترتیب ہے۔ اور انعام میں کیا دیتے ہیں؟ اگر لڑکی ہے سونے کے جھومر، چاندی کی پائل، اگر لڑکا ہے تو واٹر کولر، ایئر کولر، اور کئی مرتبہ فریز، ایسے سے انعام، اور اساتذہ کو کئی مرتبہ عمرے کا ٹکٹ۔ اور وہ رشید خان یوں بھی کہتے تھے بھئی یہ اساتذہ نے اس لیے پڑھایا ہے
اور اس لیے پڑھا سکے اور اس لیے پڑھانے کے قابل ہوئے ہیں کہ ان کی بیویوں نے ان کی خدمت کی، ان کا دل خوش رکھا، ان کو ٹینشن فری رکھا، تبھی تو یہ پڑھا سکے، ورنہ اگر وہ ان کو ٹینشن دیتی تو یہ کہاں پڑھا سکتے تھے۔ لہٰذا اساتذہ کی بیویوں کو بھی انعام دیا جاتا ہے اور ان کو کچن کی ان کی ضرورت شاہ نشان دی جاتی تھی، لہٰذا ایک انعام اساتذہ کی بیویوں کو بھی دینا چاہیے۔ اور اہل ثروت حضرات اگر ان بچوں کو انعام دینے کا ارادہ کرتے ہوں تو ان کی والدہ کو بھی انعام دو، ان کی والدہ کو بھی گفٹ پہنچاؤ کہ اصل میں انعام کی حقیقت میں حقدار تو وہ ہیں کہ انہوں نے ان کو تیار کیا۔ لیکن کیا کریں، مستورات مستور ہوتی ہیں، چھپی بھی ہوتی ہیں، اور ان کے سارے کام اور سارے اعمال ہی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو بنایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے، لیکن اس طرف ذہن کسی کا نہیں جاتا، اصل کعبۃ اللہ کے بنانے میں تو اصل ماں ہاجرہ کا کردار تھا، اس لیے کہ وہ اگر قربانی نہ دیتی تو کعبۃ اللہ تو بنتا جہاں بنتا، لیکن اسباب کے درجے میں شاید وہاں نہ بنتا، اس لیے کہ قربانی تو اصل ماں ہاجرہ نے دی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے چل دیے، اب یہ اونٹ کی رکاب پکڑ کر، اس کی لگام پکڑ کر ساتھ چلتی رہی اور 2.25 کلومیٹر کدئی مقام تک پیدل چلتی رہی اور کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر خیال آیا کہ یہ وقت کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر یہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں، تو آخر میں ان سے یہ پوچھ لوں میں کہ یہ کام اپنی مرضی سے کب کر کے جا رہے ہو، ہمیں جو چھوڑ کے جا رہے ہو اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فوراً نکیل چھوڑ دی اور کہا تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جذبات ہوں گے حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام کے اس وقت۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے تب تو ہمارا رب ضائع نہیں کرے گا، تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور رہ پڑی وہاں مکہ مکرمہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے قربانی کعبۃ اللہ کے بنانے میں اصل حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام نے دی، لیکن چونکہ وہ مستورات میں ہیں لہٰذا ان کی قربانی کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ تو یہ حافظ قرآن بچے نظر آ رہے ہیں، ان کے استاذ نظر آ رہے ہیں، ان کے محتوم نظر آ رہے ہیں، اسٹیج نظر آ رہا ہے، ادارہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس منظر کے پس منظر میں جو ماں کی محنت چھپی ہوئی ہے، اس کے آنسو چھپے ہوئے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ اصل تو اس کا کردار ہے۔ تو آج کی مبارکبادی میں اور آج کے ان بچوں کی خوشیوں میں سب سے اول، سب سے بڑی مبارکبادی کے حقدار تو وہ ماں ہیں جن کی گودوں میں یہ بچے پل کر بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عظمتوں کے ساتھ حیات رکھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج اس ماں کا دل کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ اور پتہ ہے آپ کو 100-200 کلومیٹر دور سے جب یہ بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، مدرسہ شروع ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جس دن صبح کو ان بچوں کو نکلنا ہوتا ہے اپنے گھر سے، تو والدہ رات کو بار بار اٹھ کے دیکھتی ہے، آج میرا منا یہاں سو رہا ہے، کل یہ چارپائی خالی رہے، کل یہ بچہ چلا جائے گا۔ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، کئی مرتبہ روتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ جی میرے بچے کو کامل بنا دیجیے، میرے بچے کو عامل بنا دیجیے، میرے بچے کو عالم بنا دیجیے، عالم بعمل بنا دیجیے، دعائیں کرتی ہے۔ پھر جب صبح کی اذان ہوتی ہے بچے کو اٹھاتی ہے، جی موسم کے اعتبار سے گرم پانی کرتی ہے، نہلاتی دھلاتی کپڑے پہناتی ہے، فجر کی نماز کے لیے بھیجتی ہے۔ بچہ نماز پڑھ کے جب واپس آتا ہے ناشتے کے دسترخوان تیار رہتا ہے، ادھر ناشتے سے فارغ ہوتا ہے، ماں کہتی ہے بچے کے والد کو، لو میرے منع کا یہ بیگ سنبھالو اس کو اور میرے بچے کو مدرسے پہنچا کر آؤ۔ اور اب سے تقریباً 40-45 سال پہلے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، مائیں عورتیں اکثر اپنے جمپر میں، اپنے قمیص کے اندر جیب تو رکھا نہیں کرتی، تو اس زمانے میں پلو میں گرہ باندھ لیتی تھی، دوپٹہ کے جو پلو ہوتا تھا اس کے پلو میں گرہ باندھ لیتی تھی، تو اس میں کچھ سکے ہوتے تھے، کچھ روپیے ہوتے تھے، تو جس وقت والد بیگ بچے کا سنبھال لیتا تھا کہ ٹھہرو، پھر اس گرہ کو کھولتی تھی اور وہ پوری کی پوری وہ گرہ، اس میں جتنے بھی سکے پیسے ہوتے تھے سارے کے سارے بچے کی جیب میں ڈال دی، بیٹا کبھی بھوک لگے تو کچھ کھا لینا۔ ہائے ہائے، ماؤں نے کیسی قربانیاں دی ہیں ان بچوں کے پیچھے۔
اس لیے ہم ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ افسوس کی بات ہے، امت اپنے علماء کو بجائے سر کے تاج بنانے کے، بجائے ان کو اپنی دستار سمجھنے کے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، ان کو پھٹیچر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اہل علم حضرات اس فقیر کی دعا کو سن لیں اور سمجھ لیں۔ میں ہمیشہ ایک دعا کیا کرتا ہوں، میرے پیارے اللہ مجھے دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کے دین پر آ جائیں۔ میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا گھوڑا، میرا گھر، میری ضرورت کی چیزیں اتنی شاندار ہوں کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کے دین پر آ جائیں۔ اور دین کے بارے میں مجھے اتنی اچھی اچھی نیتیں سکھائیے، میرا دین کامل، اکمل اور مکمل بن جائے۔ آج کل کے حال یہ ہے، 20 سال سے اگر کوئی امامت کرتے ہوں ہماری مسجد میں اور دور سے چل کر آتے ہوں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، امام صاحب بہت نیک آدمی۔ اور امام صاحب اگر سائیکل خرید لیں کہ ہو امام صاحب تم تو اڑنے لگے۔ اب سائیکل پہ آنے پر امام صاحب کو کیا تانے دیتے ہیں کہ اب تو تم اڑنے لگے، اب تمہارے قدم زمین پہ نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، زامبیا سے واپس لوٹ رہا تھا اور جوہانسبرگ سے بمبئی تک کا کنیکشن مس ہو گیا تھا، آگے کنفرم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک عرب آئے، وہ پینٹ شرٹ میں تھے، دبئی کی طرف، کہا السلام علیکم، خاص انداز سے سلام کیا۔ میں سمجھ گیا کہ عرب ہے اگرچہ پینٹ شرٹ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا این تسافر متى رحلہ، کہاں کا آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی فلائٹ کب ہے؟ میں نے کہا رحلہ غائب، میں کہا میری فلائٹ غائب ہو گئی۔ میں نے اپنا معاملہ بتایا کہ ایسا ہوا ہے، کہ لا باس انشاءاللہ ستصل، انشاءاللہ آپ پہنچیں گے۔ پھر پوچھا کہ آپ ای شغل، آپ کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا انا مدرس فی الجامعہ، میں مدرس ہوں، جامعہ کے اندر پڑھاتا ہوں۔ کہا فی الہند جامعہ موجود، ہندوستان میں یونیورسٹیاں، ہندوستان کے اندر اسلامی ادارے موجود ہیں؟ میں نے کہا بہت ہیں، کثیر موجود۔ بات چلتی رہی، پھر انہوں نے پوچھا آپ کا مشاہرہ کیا ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو میں نے ڈالروں میں ترجمہ کر کے بتایا، $30 یا $35 بنتی تھی۔ کہ واللہ